انصاف کی بات کرو. اصلاح کرا رہے ہو تو اس میں اللہ کے تقوی کا خیال رکھو، کسی کی جانبداری نہ برتو، کسی کا مال منصب عزت دیکھ کر اس کی طرف نہ جھک جاؤ. جو حق اور انصاف کی بات ہو وہ بات کہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، انصاف کی علم بردار بن جاؤ، اور اس طرح علم بردار بنو کہ اگر معاملہ تمہاری ذات کے خلاف بھی ہو تب بھی تم حق اور انصاف کی بات کرو. اگر ماں باپ کے خلاف ہے، رشتہ داروں کے خلاف ہے، تب بھی تمہاری زبان سے حق اور انصاف کی بات نکلے. یہ نہ ہو کہ اگر اپنوں کا معاملہ ہے تو انصاف کا دامن چھوڑ کر نا انصافی کے راستے پر چلے جاؤ. ظلم اور زیادتی اللہ کی نگاہ میں نہایت درجہ ناپسندیدہ ہے. اگر ظلم کے راستے پر جاؤ گے، زیادتی کو اختیار کرو گے، خدا کی بارگاہ میں مجرم بن کر کھڑے ہوگے. حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار بھی تمہارے سامنے ہے تو اس وقت بھی وہ بات کہو جو حق اور انصاف کے معیار پر پوری اترنے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نام کی عورت نے چوری کی. غلطی ہو گئی، اس نے کچھ چیز چرا لی، پکڑی گئی. حضور کی خدمت میں مقدمہ آیا، آپ نے دلائل سنے، ثبوت و شواہد دیکھے، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ اس نے چوری کی ہے. جرم ثابت ہو گیا ہے، جرم ثابت ہو گیا. اور سن لیجئے، اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ کوئی وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں. دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے سزائیں نہایت سخت مقرر کر دی ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے یا بدکاری کرنے والوں کو سنسار کیا جاتا ہے. بظاہر یہ سزائیں سخت معلوم ہوتی ہیں، لیکن اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بہتر نظام دینے والا کوئی نہیں. اگر اللہ نے سخت سزائیں مقرر کی ہیں تو اس لیے کی ہیں تاکہ جرم کا راستہ روک دیا جائے، تاکہ لوگ ہمت نہ کر سکیں، کوئی کسی کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ نہ کرے. اگر سزائیں نرم اور ہلکی ہوں گی یا مجرموں کو یہ خیال ہوگا کہ ہم جرم کرنے کے بعد بھی بچ سکتے ہیں تو پھر کبھی جرم کا راستہ روکا نہیں جا سکتا. کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اسلام نے بدکاری کی سزا نہایت سخت مقرر کی ہے، ظالمانہ سزا ہے، لیکن جب اسی ملک میں نربھیا کا کیس ہوا یا بعض لڑکیوں کے ساتھ ایسی زیادتی کی گئی کہ جس کی وجہ سے انسانوں کے ضمیر چیخ اٹھے، واقعات میڈیا میں آئے کہ اجتماعی عصمت دری کی گئی، نازک اعضاء پر وار کیے گئے، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، بدکاری تو ہوئی، قتل بھی کر دیا گیا، اور نہایت درندگی کا ثبوت دیا گیا. ابھی کچھ ہفتے پہلے کلکتہ میں کیسی سخت واردات پیش آئی. ایسی وارداتیں عصمت دری کی جب اس ملک میں سامنے آئی تو وہی لوگ، وہی طبقہ جو کل تک یہ کہتا تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے، زناکاروں کے لیے اسلام کی دی ہوئی سزا ظالمانہ ہے، وہی لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ایسے ظالموں اور درندوں کے لیے وہی سزا مناسب ہے جو اسلام نے مقرر کی ہے. وہ مجبور ہوئے یہ کہنے پر کہ ایسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے جو کسی خاتون کے ساتھ ایسا درندگی کا سلوک کریں. میں اسی کے تناظر میں کہتا ہوں کہ دنیا چاہے جتنی ترقی کر جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے اعلیٰ معیار کو پہنچ جائے، دنیا چاہے کتنے ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا کو آستان محمدی پر سجدہ ریز ہونا پڑے گا. آخری اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی ہے کہ دنیا چاہے جہاں جائے، بالآخر اسے گھوم پھر کر وہی آنا ہے جہاں پہنچ کر تہذیب، جہاں پہنچ کر جہالت در کو چوم کر تہذیب کی شکل اختیار کرتی ہے. یہ ہے وہ چیز کہ اسلام نے اگر کوئی نظام بتایا ہے یوں ہوا میں نہیں بتایا. میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ آیا، آپ نے دلائل سنے، ثبوت سنے،